یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے، مشکل کشا کسی کو اپنا۔ اب ایک کافر انصاری، تو اتنی بکواس کرتا ہے سالے کتے، مجھ سے کیوں نہیں کرتا؟ میں نے تمہیں نمبر بھی دے دیا ہے، واٹس اپ آئی ڈی بھی ایڈ کر لی ہے، سالے کتے تیری ایمو کی آئی ڈی بھی ایڈ کر لی ہے، تمہیں کال بھی رنگ بھی مار چکا ہوں، پھر بھی سالے کتے تو جواب نہیں دیتا ہے۔ اگر ایک ماں کی اولاد ہے تو کال کرے گا، ورنہ تو حلالی نہیں حرامی، حرامی ہے حرامی۔ حرامی بھی کیسا؟ حرام کے نطفے سے پیدا ہوا۔ اگر تھوڑی بہت بھی شرم ہے تو مجھے کال کرے گا، ورنہ تو حرام کی اولاد ہوگا۔ اور یہ میری وائس میں سب یوٹیوب پر ڈاؤن لوڈ کر کر شیئر کروں گا اور گروپ کے اندر شیئر کروں گا۔ ہلو کافر انصاری، آپ کو میں نے ایک ریکارڈنگ بھیجی تھی، ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا ہے۔ اس لحاظے سے آپ کتے کی نسل سے ہو گئے ہو، کیونکہ میں نے صاف کہا تھا اگر حلالی ہوگے تو کال کرو گے، ورنہ حرامی۔ ہلو، ہاں بھائی بولو۔ ہاں ہاں بولو، وہ ابھی کتے میں نے آپ کو کتنی کالنگ بھیجی، آج تک بات کیوں کی؟ پہلے نام بولو اپنا اور کہاں سے بول رہے ہو بتاؤ۔ جدھر تو روز بکواس کرتا ہے میں ادھر سے بول رہا ہوں۔ نام بتاؤ، آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے بول رہے ہو یہ بتاؤ، بات ادب کے دائرے میں کرو، بولو جلدی۔ نام محمد اسلم بیگ محمد اتاری۔ محمد اسلم بیگ، اچھا اسلم جی، ہاں، اور کہاں سے بول رہے ہو؟ بتا تو دیا، جہاں لوگ تو روز بکواس کرتا ہے ادھر سے ہی بول رہا ہوں۔ میں تو ابھی سعودی عرب میں ہوں، میں تو سعودی عرب سے بولتا ہوں، تم سعودی عرب میں ہے؟ تو سعودی سے بول رہا ہے، میں ہندوستان سے بول رہا ہوں، تو بکواس کدھر کرتا ہے تو روز؟ کہاں سے وہ کہاں تمہیں سے پتا ہے؟ ہندوستان میں کہاں سے بول رہے ہو بھائی، سیدھا سیدھا تو بتاؤ میرے کو۔ ہندوستان راج گڑھ سادل پور سے بول رہا ہوں۔ ہاں تو ایسے ایسے بتاؤ، تو آپ نے نام اتنا رکھا اچھا رکھا ہے ہاں، لیکن جو ہے حرکت ہے وہ اعلیٰ حضرت جیسی والی کیوں کر رہے ہو آپ؟ میں حرکت نہیں کر رہا ہوں، حرکت آپ کر رہے ہو۔ ہاں؟ آپ نے محمد میں نے تو آپ کا الحمدللہ رپلائی میں محمد نام رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے کسی کے والدین کو گالی دی گویا وہ اپنے والدین کے اوپر لوٹ کر آئے گی، سنا ہے تم؟ لیکن تم بے شک کہاں آپ نے صحیح، کہاں آپ نے قرآن صحیح کہا، حدیث کہاں لیکن مانتے ہیں؟ تو میں یہی تو بولنا، بریلوی لوگ قرآن یہی حدیث تو کہاں بولنا چاہ مانتے رہا ہیں؟ ہوں۔ یہ بات تجھ پر بھی لاگو ہوتی ہے، کسی کے ماں باپ کو، کسی کی بہن کو گالی دے تو وہ گالی اس کے اوپر پلٹ کے آتی ہے، تو تو میرے بھی کو تو بتاؤ، نکالتا ہے میرے روز۔ کو بتاؤ، میرے کو بتاؤ میں نے کس میں گالی نکالی؟ آپ نے بہت کہا، میں ریکارڈنگ بھیج دوں گا، میں اپنی زبان سے نہیں بولوں گا کس نے نکالی ہے، آپ کی جو ریکارڈنگ ہے وہ ریکارڈنگ آپ کو میں میری بھیج بات دوں گا۔ سنو، اگر میں نے کسی کے بھی میں بتا رہا ہوں تم کو، کسی کے بھی ماں باپ ہاں نے گالی نکالی ہے تو آپ میرا وہ ریکارڈنگ بتاؤ، انشاءاللہ میں رجوع کروں گا اور توبہ کروں گا سب کے سامنے اور اس سے معافی مانگوں ہاں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں ریکارڈنگ میں ابھی بھیج دیتا ہوں ریکارڈنگ میں۔ ہاں اب بتائیے آپ کس موضوع پر بات کریں گے، آپ بولو۔ میں ہاں کسی موضوع پہ بات کر لو، آپ کرو کسی موضوع پہ بات کرو، میں تیار ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ معبود اور رسول میں کیا فرق ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے اور یا پھر حدیث رسول پیش کیجیے۔ معبود کسے کہتے ہیں، رسول کسے ہاں کہتے ہاں، ہیں، بولو۔ رسول رسول کہتے ہیں اللہ کا پیغام، یعنی پیغام پھیلانا، جو اللہ کی بات ہے اس بات کو عوام میں پھیلانا، اسے بولتے ہیں رسول۔ معبود بولتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، قرآن کی آیت پڑھیے وہ آپ، ہے اللہ، صرف اللہ کی پوجا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیے۔ میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا نا۔ عربی میں الہ بولتے ہیں اس کو، الہ کیا بولتے ہیں؟ ہاں الہ۔ الہ۔ اب آپ قرآن کی آیت پڑھیے۔ تو میں نے ترجمہ بتا
اچھا اچھا، تو جو غیر اللہ میں کی کوئی جو پوجا میں کوئی کر رہے آپ کی ہیں، حقیقت- جو اگر جیسے مان لو ہاں، کہ جیسے مان لو کہ ہاں، انسان نے جیسے کلمے کی گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، بے شک، اول تو آپ ہاں نے جو صلی ہے اللہ تعالی علیہ وسلم، اول بے تو شک، آپ نے جو ہے رسول کا نہیں بتایا، رسول کسے کہتے ہیں، ہے نا، وہ آپ کو معلوم نہیں ہے، میں شاید آپ نے نبی کی تعریف کی ہے، رسول کی نہیں کی ہے، اوکے، پھر کوئی بات نہیں، جانے دو، مشکل نہیں ہو سکتا آپ کو معلوم نہیں ہے کیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، اگر کوئی انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، کسی اور کی پوجا کرتا ہے تو پھر وہ کیا مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں رہے گا پھر وہ کافر ہے، نہیں رہے گا۔ اچھا، تو یہ بریلی لوگ جو ہے جیسے مزاروں کی پوجا کر رہے ہیں تو پھر یہ کافر رہیں گے یا مسلمان کون ہو کرتا جائیں ہے گے؟ پوجا؟ نہیں، میں بریلی ہوں، پوجا کرتا کون ہے یہ بتاؤ نا۔ کسی بریلی عالم کو یا کسی پڑھے لکھے کو آپ نے دیکھا؟ بہت سے جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہندو لوگ بھی ہوتے ہیں، بہت جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے ان سے۔ اچھا، تو پوجا ہمیں کرتے، تو ایک منٹ ہمیں تو ایک امام منٹ احمد رضا ایک اعلیٰ منٹ، حضرت ہاں جو، آپ ہاں بولو آپ بول لو آپ۔ امام ہم تو امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کا فرمان کیا ہے؟ جب آپ قبر پہ جاؤ تو قبر سے 3 یا 4 قدم دور رہ کر ہاں نیاز فاتحہ کر سکتے ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ہاں اور کعبے اور قبر کا طواف کرنا بھی حرام ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ ہاں جو لوگ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، وہ قبر کی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، جیسے آپ نے کہا ہے آپ اعلیٰ حضرت کا فرمان مانتے ہو، ہے نا میرے بھائی، آپ بات ادب سے کرنا، انشاءاللہ میں اچھی بات کروں گا آپ سے، بدتمیزی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ ادب ہاں سے کروں گا، میں ادب سے کروں گا۔ ہاں، تو جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت جی کا فرمان مانتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اعلیٰ حضرت جی نے کہا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے، قبر پہ جا کے، مزار پر جا کر، اول تو قبر کا نام نہیں ہے، مزار پر جا کر تم وہاں پر نیاز اور فاتحہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، یہ کہا نا آپ نے، ہاں۔ اب نظر و نیاز جو عبادت میں آتا ہے، نمبر 1 بات، اور دوسری بات جو ہے قبر کے اوپر جا کر قرآن پڑھنا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا نام کیسے ہے حرام ہے؟ دلیل دو۔ قبر کے جو ہے قبرستان میں تلاوت کرنے کے لیے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جو ہے آپ وہاں جا کر جو ہے کیا نام ہے ان کے لیے دعا کر سکتے ہو صرف، باقی جو ہے قرآن نہیں پڑھ سکتے وہاں پر، نمبر 1 بات۔ اور دوسری بات ایک یہ لے لو آپ کہ جیسے بریلوی لوگ جو ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں، ہلو، 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 ہاں بھائی، وہ ہلو، ڈسٹرب ہو گیا تھا لائن میں، کیا تو میں یہ بول رہا ہوں آپ کو، بریلوی لوگ جو ہے نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت جی کے مانتے ہیں، میں ابھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیسے نہیں مانتے بتاؤ نا۔ مثلاً جیسے حوالہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہے کہ قبروں کو جو ہے پست کرو، یعنی قبروں کو زمین کے برابر کرو، مزار بنانے کے لیے منع کیا ہے، کیونکہ مزارات بنانا یہودی نصارہ کا ہے۔ ہلو، 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 ہاں بھائی، ہلو، آپ نیٹ ورک میں نہیں ہو کیا؟ بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ کیا بات؟ نہیں، میں تو نیٹ ورک پہ ہی ہوں۔ اچھا اچھا، تو میری بات سن لو، کیا جیسے آپ نے کہا ہے کہ جو ہے کچھ جاہل لوگ ہیں وہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو میں یہ بول رہا ہوں آپ ہاں، سے جو کہ کرتے ہیں۔ جیسے کیا نام ہے یہ مزارات بنانا یہ یہودی نصارہ کا عمل ہے نا، کسی مسلمان کا عمل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مزارات توڑنے کا حکم دیا ہے، بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات پہ آپ آ نہیں، جائیے،
پہلے میری بات سن لو، پہلے میری بات سن لو کیا یہ تو حدیث ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی آپ اس کا انکار کرو گے، اس کو نہیں مانو گے، اب اس میں تعویلی کرو گے۔ اب اعلیٰ حضرت جی کا فتویٰ سن لو۔ اعلیٰ حضرت جی نے کہا ہے کہ جو ہے قبروں کو زمین کے برابر کرو، کیونکہ حدیث میں ذکر آتا ہے قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میرے بابا کی قبر جو ہے زمین کے برابر ہے، اعلیٰ حضرت جی نے خود لکھا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ میں نے حدیث بھی پیش کر دیا آپ کو اور اعلیٰ حضرت جی کا فرمان بھی پیش کر دیا، اب اس کو مانتے بریلی لوگ؟ اب میں بتاتا ہوں آپ نے جو کون سی حدیث پیش کی تھی؟ وہ بہت ساری روایتیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، بہت جگہ ہے یہ روایت۔ ہاں بولو۔ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہاں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ بھائی میں مزارات کی بات کر رہا ہوں، مزارات کی، میں وہ نہیں بول رہا۔ مزارات ہی ہے قبر مزارات میں تو آتا ہے، قبر کوئی الگ تھوڑی ہے، قبر بھی تو مزارات کی آتی ہے۔ بھائی وہ جو ہے عبادت گاہ، آپ نے خود اقرار کیا ہے، کچھ لوگ جو ہے کیا نام ہے عبادت کرتے ہیں ان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان پر، کن پر؟ جو عبادت گاہ بناتے ہیں، ہے نا، ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ میں بتاتا ہوں اللہ کے رسول نے جو قبر توڑنے کا جو حکم دیا نا حضرت مولا علی کو، وہ کافروں کی قبر کو توڑنے کا حکم دیا تھا، نہ کہ مسلمانوں کی۔ اس وقت مسلمانوں کی قبر بنی نہیں تھی، یعنی مزار ٹائپ میں۔ تو یعنی جو یہ کیا نام ہے، جو یہودی نصارہ نے جو مزارات بنا رکھے تھے، قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھے تھے، کافروں کی قبریں تھی وہ۔ ہاں وہ کافروں کی قبر تھی، اور مولا علی کو وہی حکم دیا تھا کہ وہ قبریں توڑ دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ تو جو ہے مسلمان ہی نہیں رہیں گے اگر آپ ایک کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہودی نصارہ پر اللہ کی لعنت، تو انہوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، انبیاء کی قبروں کو بنایا تھا، اور آپ نے کافر بتایا ان کو۔ انبیاء نہیں، انہوں نے اوروں کی بھی قبر۔ میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہودی نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنایا ہے، سجدہ گاہ بنایا ہے۔ میں حوالہ دوں گا آپ کو، پھر کیا کرو گے آپ؟ میں نے بھی تو حوالہ دیا آپ کو، میں نے 4 کلپ بھیجی ہیں، وہ چاروں کلپ سنو، اس کے اندر پورا حوالہ ہے۔ بھائی ہلو، میں کلپ وغیرہ یہ سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں رہتا، میں آپ کو حوالہ دوں گا تو آپ کیا کرو گے بتائیے، سیدھا بات کرو۔ اس میں پورا حوالہ، میں کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے بھائی؟ آپ جب عالم نہیں ہو تو کیوں میرے میں گالی نکالتے ہو اتنی دیر سے؟ ایک منٹ میری بات سن لو۔ آپ عالم نہیں ہو، آپ کے خالد بھائی عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے۔ میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں ہوں۔ اب آپ بتاؤ، آپ عالم ہو گیا؟ نہیں ہوں تو نہیں ہے نا، تو بس تو میں نے آپ کو جو کلپ بھیجی ہے وہ عالم والے کلپ، عالم کی کلپیں بھیجی ہے، اس میں عالم لوگ حوالہ دے رہے ہیں قرآن اور حدیث سے۔ اب میری بات سن لو، آپ کے خالد بھائی عالم ہے نا؟ مبلغ ہے خالد بھائی، پھر ماشاء اللہ وہ تو کافی پڑھے لکھے ہیں، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، وہ تو سب کچھ ہے، پھر بھی جو ہے وہ میرے سے بات نہیں کر سکتے، اور آپ کو آگے کر دیا گالی نکالنے کے لیے۔ آپ نے کتنی گالی نکالا میرے میں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کتنی گالی نکالا میرے میں؟ ہلو، آپ نے کل آئمو پہ بھی گالی نکالا، ٹھیک ہے، اور ابھی ادھر شروع کیے، میری بات سن لو، آپ پہلے ادھر شروع کیے آپ، ہے نا، اس میں بھی آپ نے گالی نکالا، ٹھیک ہے، اور آپ کا ریکارڈنگ میرے پاس ہے الحمدللہ، اور یہ ریکارڈنگ ابھی پھر کر رہا ہوں میں، یا تو بہرحال جو ہے میں آپ کو حوالہ دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہودی نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا ہے، اور آپ نے کہا ہے کہ وہ کافروں کی قبریں تھی، ہے نا۔ ابھی انشاءاللہ یہ آپ کا ریکارڈنگ میں حدیث کے ساتھ سینڈ کروں گا، ٹھیک ہے، حدیث کے ساتھ میں سینڈ کروں گا۔ آپ نے خود کہا ہے کافروں کی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں، تو میں یہ جو ہے حوالہ آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کہا جو ہے یہ یہودی نصارہ کا عمل ہے، تو آپ نے کہا تھا وہ کافروں کی قبریں تھی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا ریکارڈنگ موجود ہے انشاءاللہ، میں حدیث کے ساتھ آپ کا ریکارڈنگ سینڈ کروں گا یہ،
ओके, अब बुरा मत मानना आप। हाँ, सेंड कर ओके, देना। रखता हूँ मैं। ओके, मैं बुरा क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ भी, मैं मैं ड्यूटी पे हूँ। और तौबा कर लो मेरे भाई, आ जाओ कुरान हदीस पे। हम लोग जो है लोगों को दावत देते, कुरान हदीस की ही दावत देते हैं, समझे? अगर जो है, मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो आप। अगर अगर हमारा अमल अगर हमारा अमल, एक भी अमल आप कुरान हदीस के खिलाफ बता दो, इंशाअल्लाह मैं खाना बाद में खाऊंगा, तौबा पहले करूंगा, ठीक है ना? बताओ। आप चलो मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। कब्रिस्तान की दुआ पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम अहल दियार मिनल मोमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह ये नहीं है, गलत पढ़ा आपने। या रामुल्लाह मुस्तक़दीमीन आपने गलत पढ़ा है। अस्सलाल्लाहु लना व लकुमुल आफिया। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब बोलो आप पढ़ो। चलो या चलो आपने पढ़ी है, अब मैं सुनाता हूँ। अस्सलाम अलैकुम या अहलल कबूर, हाँ, यगफिरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम सलाफुना व नहनु बिल असरी। इसका तर्जुमा क्या पता आपको? हाँ, बोलो। इसका तर्जुमा है, ए कब्र वालों, तुम पर सलाम हो, हमें और तुम्हें अल्लाह बख्शे। तुम हमसे पहले चले गए हो और हम बाद में आने वाले हम बाद में आने वाले। हाँ, ये रिवायत भी आती है। तो इसका माने क्या होता है मालूम है? आप लोग सोचते हो कि जैसे हम सलाम करते हैं तो मुर्दा सुनता है। हाँ, अल्लाह का नाम सलाम है। जब हम सलाम करते हैं ना, तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुम इन पर सलामती नाजिल फरमा। अल्लाह का नाम सलाम है। जैसे कुरान के अंदर आया है, कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुमिनुल राजीउल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाह मशरुकून। अल्लाह ही सलामती देने वाला है, ठीक है? अब हदीस में आपको बता देता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कि बरेली लोग ना कुरान को मानते ना हदीस को मानते, मैं इसलिए बोलता हूँ। या अब सुन लो तुम हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि अल्लाह ही सलाम है। जब तुम दुआ करते हो तो अल्लाह ताला जो है ये दुआ उन तक पहुंचा देता है, ठीक है? अल्लाह, जो हम दुआ करते हैं वो अल्लाह से करते हैं, या अल्लाह तो इन पर सलामती नाजिल फरमा, ठीक है ना? हम दुआ किससे कर रहे हैं? मुर्दे से नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह से कर रहे हैं दुआ। ये हम बात करते हैं, नहीं, ये मुर्दे दुआ तो किधर से भी हो सकती है, लेकिन कब मुर्दे से आप मुर्दे से दुआ कैसे करोगे? क्योंकि अल्लाह ताला तो कुरान के अंदर फरमा रहा है, इन्नका ला तुस्मिल मौता। ए पैगंबर, आप मुर्दे को नहीं सुना सकते? हाँ, जो लोग कब्र में, आप उनको नहीं सुना सकते, और आपका अकीदा ही आपकी पुकार सुन रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। हाँ, मुर्दे को सुना नहीं सकते तो मुर्दे पे अजाब कैसे होता है? उनसे सवाल जवाब कैसे होंगे? मुर्दे पे अजाब होता है। एक मिनट, मुर्दे पे अजाब होता है तो अजाब क्या तुम देते हो क्या? कौन देता है अजाब? अजाब देने वाला अल्लाह है। बस खलास। अजाब किस पे होगा? अल्लाह पे अजाब होगा। कब्र का अजाब है, लेकिन वो अजाब तुम तो नहीं देते हो ना। या तुम बोल दिया अजाब से तुम निकाल सकते हो, उनको निकाल सकते हो? दिखाने वाला अल्लाह है, लेकिन हम दुआ कर सकते हैं। तो दुआ के लिए तो दुआ, देखो मेरी बात सुनो, मुर्दे के लिए दुआ करना हदीस से साबित है, ठीक है? लेकिन मुर्दे से दुआ करना वो शिर्क है। क्यों? क्योंकि दुआ इबादत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना दुआ बोला पैदा, दुआ इबादत है ना? दुआ इबादत है। और मुशरिकीन मक्का जो है मुर्दों से दुआ करते थे। या तो अल्लाह ताला ने कितनी ही आयतें नाजिल फरमाई है इसके बारे में। अब वही काम जो है बरेली कर रहे हैं। अब वो जब मुशरिकीन मक्का मुर्दों से दुआ करके वो काफिर हो गए, तो बरेली मुसलमान कैसे हुए? ये बताओ आप मेरे को। कैसी हो? बताओ, आप बताओ कैसी हो? आप दलील दो ना। जो हुक्म उन पर लगेगा वही हुक्म बरेली पे लगेगा। कैसे लगेगा? बताओ तो सही। कैसे क्यों नहीं लगेगा? जब वो मुर्दों से दुआ करके मुशरिकीन मक्का काफिर हो गए, मुर्दों से दुआ करके, है ना? अब बरेली मुर्दों से दुआ करके मुसलमान कैसे हुए? क्योंकि दुआ इबादत है। मुर्दों से दुआ, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। ये तुम्हारी तोहमत है, और तोहमत लगाना पलट के आता है खुद पर। अल्लाह से दुआ करते हो ऐसे, या रसूलुल्लाह हमारी मदद करना, हम परेशान हैं, हम ऐसे हैं। ये अल्लाह से दुआ कर रहे हो? या ख्वाजा हमारी मदद करना। मेरी बात सुनो, या ख्वाजा हमारी मदद करना, हम परेशान हैं, या ख्वाजा हम परेशान हैं, हमारी मदद करो, या ख्वाजा। या पीर अब्दुल कादिर जिलानी, अल मदद करो हमारी। ये अल्लाह है ये। इसलिए तो मैंने कहा ना कि बरेलवियों ने जो है अल्लाह को छोड़कर वलियों को, नबियों को अपना माबूद बना लिया है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ तुमको। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कि अल्लाह को छोड़कर हर चीज का मालिक अल्लाह है, ठीक है? लेकिन अल्लाह पाक ने सबब बना दिए। अब मैं बताता हूँ,
آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہرن والا واقعہ نہیں سنا؟ کون سا والا؟ ایک ہرن والا واقعہ. ہاں بتاؤ 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 ہرن بتاؤ جب ہرن کا بتاؤ بتاؤ بتاؤ. جب ایک شکاری جب ہرن کو پکڑ لیتا ہے ہاں تو وہ ہرن کیا فریاد لگاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کیا لگاتی ہے؟ وہ ہرن اللہ کے سامنے بھی فریاد لگا سکتی ہے، لیکن وہ ہرن اللہ کے نبی کے سامنے فریاد لگاتی ہے کہ اللہ کے نبی ہاں. میرا بچہ چھوٹا ہے، اس کو میں دودھ پلا کر میں واپس آؤں گی. اچھا اچھا. ہاں ہاں. اب مجھے یہ بتائیے آپ یہ واقعہ قوالی میں سنے نا حدیث میں پڑھے ہو؟ یہ بتاؤ آپ. یہ حدیث ہے. حدیث ہے؟ کون سی حدیث کی روایت ہے بتاؤ میرے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب بتاؤ میرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کہاں فرمایا ہے؟ حدیث بتاؤ آپ. حدیث بتاؤ آپ حدیث بتاؤ. حدیث بتاؤ آپ. میری بات سنو، میں حدیث آپ کو سینڈ کر دوں گا. ہاں ٹھیک ہے، آپ سینڈ کرو میرے کو. ٹھیک ہے میں آپ کو حدیث نمبر واقعہ نمبر سب آپ کو سینڈ کرتا ہوں. آپ یہ ہاتھ رہے ہو نا، دانت کاٹ رہے ہو، اس سے میرے کو فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ کی میں سال سمجھتا ہوں، آپ دانت کاٹ رہے ہو، ہاتھ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آپ جو ہے آپ وہ حدیث سینڈ کرو. آپ وہ حدیث سینڈ کرو. میری بات سن لو، میری بات سن لو. آپ وہ حدیث سینڈ کرو. الحمدللہ اگر صحیح حدیث ہے، صحیح سند ہے، صحیح حدیث ہے، الحمدللہ آنکھ بند کر کے میں مانوں گا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن آپ حدیث سینڈ کرو. توبہ کرنی پڑے گی. کس بات سے توبہ کرو گے نا؟ کس بات سے؟ آپ نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ نا کہ اللہ کے نبی نے کہا کوئی مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہاں یہاں تک کہ میں سچ بول رہا ہوں اور آپ سچ کو جھوٹ بتا رہے ہو. ہاں تو آپ توبہ کرو گے نا؟ ہاں کروں گا میرے بھائی، کروں گا، کیوں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، آپ سینڈ کرو، ہے نا. اور میں آپ سے جو پوچھ رہا تھا کہ ہاں. جیسے آپ لوگ جیسے کیا نام ہے، آپ نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ان سے دعا نہیں کرتے، آپ دعا اللہ سے کرتے ہو. تو جیسے کتنے ہی لوگ جو ہے، ہاں، جیسے ابھی میں ایک بریلی کے بہت سے بڑے علامہ کے سنا ہوں، وہ اجمیر جا کے جو ہے خواجہ صاحب سے دعا کر رہا ہے نا. اور دعا عبادت ہے. اب جو ہے وہ خواجہ صاحب کی عبادت کرے گا تو کون رہے گا؟ مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا وہ؟ یہ بتا دو بس آپ. میں نے سنا نہیں کلپ. نہیں میں نے سنا ہے، کوئی بات میں نے سنا ہے، کوئی بات نہیں. میں اگر آپ کو کلپ چاہیے میں بھیج دے گا. آپ نے سنا، میں نے نہیں سنا. لیکن آپ بتاؤ میرے کو کہ جو ہے اللہ کے سوا جو ہے جیسے دعا عبادت ہے نا، جو اللہ کے سوا جو ہے خواجہ صاحب سے دعا کر رہا ہے تو کیا رہے گا؟ کافر رہے گا مسلمان رہے گا؟ یہ بتاؤ بس، اتنا سا بتا دو. میں نے سنا ہی نہیں، میں کیسے بول دوں میں بھائی. میں سننے نہیں سننے کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں آپ سے. میں تو حوالہ دوں گا آپ کو. ہاں بولو. حوالہ دو نا. ہاں بولو پھر. کیا فتویٰ لگاؤ گے آپ؟ سننے کے بعد لگائیں گے فتویٰ. تو اوکے سنیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سینڈ کر دوں گا آپ کو. اوکے اب رکھوں میں، کیونکہ میں ڈیوٹی پہ ہوں ابھی. ٹھیک ہے، رکھ دو. میں آپ کو بھی سینڈ کر رہا ہوں، ہرن والا واقعہ آپ کو سینڈ کر رہا ہوں. ہاں سینڈ کر دو. اوکے اوکے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے.